آ رہا ہے ہمارے پاس. تو رمضان المبارک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اپنی مصروفیات کو کم کرو, اپنی جائز مصروفیات کو بھی کم کرو, اپنے کاروباری اوقات کو بھی کم کرو. اور یہ تو حکومت کا احسان ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن 2 دن کر دیا اور جمعہ شامل کر دیا ہے. اور تو کوئی کام ان سے اچھا ہوا یا نہیں ہوا, چل ایت اچھا ہویا, اس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں تو کم از کم خوش ہوں, دکانیں بند ہوئی, آپ بھی ٹائم پہ جمعہ پڑھنے آ گئے. کیوں جی, ان کرنا کی ہے جی. کئی ابھی بھی نہیں باز آتے, ان سے بڑا کو بدقسمت بھی ہے کہ جو فارغ ہو کر بھی خدا کے گھر میں نہ آئے. تو میرے محترم سامعین, سب سے پہلے اپنی مصروفیات کم کریں, کاروباری مصروفیات کم کریں, اور اس کے بعد اپنا پورا نظام ترتیب دیں. میں نے ہر روز 5 سپارے کم از کم تلاوت کرنی ہے. کتنے جی؟ 24 گھنٹے میں رعایت ہے آپ کے لیے. 24 گھنٹے میں صبح پڑھ لیں, دوپہر پڑھیں, شام پڑھیں, رات کو عشاء کے بعد پڑھیں. لیکن آج سارے مجمع سے کہتا ہوں, اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کم از کم 5 سپارے روزانہ رمضان میں پڑھنے کی, تلاوت کی کوشش تو ضرور کریں گے نا. کوشش کا میرے ساتھ وعدہ کر لیں, ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر. اچھا, جنہوں نے نہیں کیا آپ پکڑ کے کھڑا کر دیں, دیکھ لیں دائیں بائیں, جس نے نہیں کھڑا کیا اس کا ہاتھ سیدھا کر دیں. اللہ کے گھر میں باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے, وعدے کی لاج رکھنا, ورنہ کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ ہاں, جوش میں کھڑا کیا یا ہوش میں کیا ہاتھ کھڑا, لیکن خدا کے دربار میں لکھا گیا. سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین, کم از کم 5 سپارے روزانہ ضرور تلاوت کریں, اور اس کے بعد روزہ رکھیں, اور پھر رات کو تراویح پڑھیں. رات کو اور پوری کی پوری 20 تراویحاں پڑھنی ہیں جی. بعضے ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ مسجد لبے جتھے نان سٹاپ حافظ صاحب ہون تے 20 منٹاں 20 تراویحاں پڑھا دیں, چاہے وہ ہوں یا نہ ہو. تو میرے محترم سامعین, آپ وہ حافظ اپنا وہ مسجد ڈھونڈیں جہاں خوبصورت آواز ہو, اچھا حافظ قرآن ہو, صاف ستھرا پڑھتا ہو, تاکہ تمہارے کھڑے ہونے کا تمہیں ثواب ملے, ایک ایک لفظ اس کی سمجھ آئے, اس کا ثواب ملے. کیا فرق کیا پڑے گا بھئی, اگر وہ آہستہ پڑے گا تو 20 منٹ زیادہ لے جائے گا, 10 منٹ زیادہ لے جائے گا, بس یہی ہے, اس سے زیادہ کیا فرق پڑے گا. تو میرے محترم سامعین, تراویح اہتمام کے ساتھ ادا کریں, کوشش کریں گے نا اس کی. اور اگلی بات جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا, فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. روزہ دار ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ جو روزے کے خلاف چیزیں تھیں انہوں نے چھوڑی نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھانا پینا حلال چیزیں ہیں نا, جب اللہ نے حلال چیزوں سے روک دیا ہے تو حرام چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ موسیقی سننا حلال ہے یا حرام؟ اب کو روزہ رکھ کے سارا دن موسیقی سنتا رہے تو پھر روزہ رہے گا اس کا؟ کیا رہے گا روزہ؟ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی روزہ رکھ کر سارا دن بدنظری کرتا رہے, غیر محرموں کو دیکھتا رہے, آپ کی دکان پر اگر ایز اے کسٹمر کوئی آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, ایز اے کسٹمر تو آپ اس سے کلام کریں, لیکن اگر ایز اے محبوبہ, یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, بس پھر وہ دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, فرمایا میں سینوں کی خیانت خوب جانتا ہوں, آنکھوں کی خیانت خوب جانتا ہوں, جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم سامعین, روزہ رکھ کر آنکھوں کا بھی روزہ ہو, روزہ رکھنے کے بعد کانوں کا بھی روزہ ہو, روزہ رکھنے کے بعد زبان کا بھی روزہ ہو, تمہارے دل کے خیالات کا بھی روزہ ہو, پھر ہے تمہارا حقیقی روزہ. اور اگر روزہ رکھ کر کوئی جناب ٹی وی شریف کھول کے بیٹھا رہے, ٹی وی شریف جی, اور اس کو سمجھا جی میں خبریں ہی سنتا ہے, میں نے کہا یہ کون سا ثواب ہے؟ حکومت ہے وہ اپوزیشن کے اوپر الزامات بہتان باندھ رہی ہے, اپوزیشن ہے وہ حکومت کے اوپر الزامات بہتان باندھے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سچا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. تو میرے محترم سامعین, جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ سننا بھی حرام ہے, بہتان لگانا حرام ہے, بہتان سننا بھی حرام ہے, چغلی کرنا حرام ہے, چغلیاں سننا بھی حرام ہے. تو پھر آپ تو حرام کام کا ارتکاب کر رہے, روزہ کہاں رہ گیا؟ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو روزہ رکھ کر سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا ہے, فیس بک سے بھی دور رہنا ہے, انٹرنیٹ سے بھی دور رہنا ہے, اور ٹی وی شریف سے بھی دور رہنا ہے.
میں مفتی نہیں ہوں، اگر میں مفتی ہوتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ روزہ رکھ کر جو ٹی وی دیکھے، چاہے وہ تلاوت سنے، چاہے وہ کسی مولوی کی تقریر سنے، چاہے وہ خبریں سنے، چاہے وہ گانے سنے، بالکل اس کا روزہ نہیں ہے، وہ اپنے روزوں کی قضا کرے، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ چلو آپ کی جان چھوٹ گئی، ورنہ میں نے یہ فتویٰ دینا تھا۔ اب چونکہ میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، مگر ذوق میرا یہی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ روزہ رکھ کر انہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر انہوں نے بدنظری نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کر انہوں نے موسیقی نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کر رشوت لینا دینا نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر لغویات کو نہیں چھوڑا، جو روزے کے خلاف چیزیں تھیں کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک اور پیاس برداشت کی اور روزے کا ثواب کوئی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اپنا حقیقی رمضان بنائے۔ میرے پیر مرشد تو یہاں تک فرماتے ہیں، اگر تم سے گناہوں سے نہیں بچا اگر تم سے ماحول اور معاشرے سے اتنا متاثر ہو، گناہوں سے بچنا ذرا تمہارے لیے مشکل نظر آتا ہے، فرمایا پھر کوئی بھی عبادت نہ کرو، 5 نمازیں اپنے ٹائم کے اوپر پڑھو اور سارا دن پھر سو کے گزار دو، وہ بہتر ہے۔ کم از کم گناہوں سے تو بچو گے نا۔ یہی کہا جائے گا نا کہ عبادت نہیں کر سکا، لیکن یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کے روزے ہی خراب ہو گئے، اس نے اپنا رمضان ہی برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے محترم سامعین، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے اتنا آپ کا روزہ جاندار ہے، اتنا ہی روزے کے اندر روح ہے، اتنا ہی روحانی طاقت ہے روزے کے اندر۔ اور اگر آپ روزہ رکھ کر گناہوں سے نہ بچے، بس پھر آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کریں یا سزا دیں، پھر تو اس کی مرضی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا اعلان ہونا ہے؟ نمازی آئیں گے، فرمایا یہ اجر دو، حاجی آئیں گے یہ دو، فلاں دو، لیکن جب روزہ دار آئیں گے اللہ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میری محبوب کی امت کے روزہ دار آ رہے ہیں، ان کو آنے دو آگے۔ اور حدیث مبارکہ میں حق تعالیٰ فرمائیں گے انا صوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔